کیا آپ نے کبھی کسی سے ایسی محبت کی ہے جو دل سے ہو؟ ایسی محبت جس میں آپ نے ہمیشہ ساتھ رہنے کے خواب دیکھے ہوں؟ کیا آپ نے کبھی چاہا کہ محبت میں کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی روک نہ ہو، اور دل چاہے کہ ایک سے زیادہ لوگوں کو چاہا جا سکے، بغیر کسی کے ڈر یا الزام کے؟ جیسی محبت ہم فلموں، ڈراموں، کے ڈراماز یا سی ڈراماز میں دیکھتے ہیں، جہاں ایک لڑکی کو دو یا زیادہ اچھے خیال رکھنے والے لڑکے پسند کرتے ہیں اور وہ لڑکی خود فیصلہ کرتی ہے کہ کس کو چنے، یا شاید وہ چاہتی ہے کہ دونوں کو چنے، یا شاید وہ خود کو کسی گیم کی ہیروئن سمجھتی ہے جہاں سب کی نظریں اسی پر ہوتی ہیں اور وہ سب کی پسندیدہ ہوتی ہے، یا شاید آپ کے خواب کچھ اور ہوں، شاید آپ کا ہمیشہ آزادی ہو، خوشی ہو، یا کچھ ایسا ہو جو صرف آپ اور اللہ کے درمیان ہو۔ تو بس یہ جان لیں، جنت میں وہ سب کچھ ہوگا اور اس سے بھی زیادہ۔ آپ کا دل جو کچھ بھی چاہتا تھا وہ کبھی غلط یا زیادہ نہیں تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے جنت میں کیا۔ نوٹ: یہ ویڈیو صرف خواتین کے لیے ہے۔ اگر آپ خاتون نہیں ہیں تو براہ کرم آگے نہ دیکھیں۔ میں یہ ویڈیو ایک ہی نیت سے بناتی ہوں: کھوئی ہوئی روحوں کو واپس اللہ کی طرف لانا۔ اگر میری کسی بات سے آپ کو ناگواری ہو تو میں عاجزی سے گزارش کرتی ہوں کہ درگزر کریں۔ پیارے بہنوں، میں نے جن ڈراموں اور خیالی کہانیوں، فکشن کے نام لیے ہیں، وہ صرف آپ کو ترغیب دینے اور جنت کے لیے محنت کرنے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے تھے۔ براہ کرم یہ سمجھیں کہ میں کسی بھی حرام چیز کی ترویج، پروموشن نہیں کر رہی، چاہے وہ کسی بھی ذریعہ سے ہو۔ میرا مقصد صرف یہ ہے، وہ سب جنت میں آپ کے لیے ممکن ہو سکتا ہے۔ کے لیے حوصلہ افزائی: آپ کے دل کی گہرائیوں میں چھپی ہر خواہش اللہ پوری کرے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے حور العین کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ پاکیزہ مخلوق نیک لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اکثر یہ آیات مردوں کے انداز میں بیان ہوتی ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن صرف مردوں سے نہیں بلکہ سب انسانوں سے مخاطب ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتیں مردوں کی ہم مثل ہیں۔ سنن ابو داؤد۔ اس لیے یہ یاد رکھیں، اگر اللہ تعالیٰ نے جنت کی کچھ نعمتوں کو مردوں کے انداز میں بیان کیا ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ عورتوں کو کم یا الگ مقام ملے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ عورتیں بھی کسی سے کم نہیں ہوں گی۔ ہر عورت کو جنت میں وہ سب کچھ ملے گا جو اس کا دل چاہے گا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ فیہا ما تشتہی انفسکم، اس میں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تمہارے دل چاہیں گے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ دنیا میں جو شوہر تھا اسی سے دوبارہ جنت میں ملاقات ہو تو انشاءاللہ ایسا ہوگا۔ اگر آپ کسی اور کو چاہتی ہیں تو اللہ آپ کے لیے وہ ساتھی پیدا کرے گا جو آپ کے دل کے سب خواب پورے کرے گا۔ اور اگر آپ کی خواہش ہے کہ آپ ایک سے زیادہ محبوبوں کے ساتھ ہوں تو جنت دنیا کی حدوں میں قید نہیں ہے۔ وہاں آپ کی یہ خواہش بھی سب سے خوبصورت، پاکیزہ اور بغیر کسی حسد کے پوری کی جائے گی۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے، اور تمہارے لیے وہاں وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارے دل چاہیں گے، اور تمہارے لیے وہاں وہ سب کچھ ہوگا جو تم مانگو گے۔ یاد رکھیں، جنت کسی پابندی یا مجبوری کی جگہ نہیں بلکہ مکمل سکون اور دل کی تسکین کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانی سوچ، معاشرتی رسم و رواج یا صنفی تفریق کا پابند نہیں۔ وہ الخالق، ہر چیز کو پیدا کرنے والا، اور العدل، سب سے زیادہ انصاف کرنے والا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ جو بھی نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، اور ایمان رکھے، وہ جنت میں داخل ہوگا
اور ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ کچھ خواتین کے لیے محبت ہم ہوتی ہے، کچھ کے لیے آزادی۔ کچھ خواب دیکھتی ہیں خوبصورت لباسوں کے، باغات، جانوروں یا اڑنے کے۔ کچھ ماں باپ یا بچوں سے دوبارہ ملنے کی خواہش رکھتی ہیں، کچھ دنیا کے درد سے شفا چاہتی ہیں۔ ہر روح کو جنت میں اس کی انفرادی خواہش کے مطابق عزت، سکونہ اور خوشی ملے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے، اور تمہارے لیے وہاں وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارے دل چاہیں گے، اور تمہارے لیے وہاں وہ سب کچھ ہوگا جو تم مانگو گے۔ اور ہمیں ان باہمت، ذہین اور روحانی طور پر مضبوط صحابیات کو نہیں بھولنا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب محسوس کرتی تھیں کہ ان کی بات نہیں سنی جا رہی تو سوال کرتے ہیں، اور اللہ آیات نازل فرما کر ان کے مقام کو واضح کرتا۔ ان خواتین نے کبھی اللہ کے وعدوں پر شک نہیں کیا۔ وہ جانتی تھیں کہ اگر اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے تو وہ ضرور ملے گی، اور وہ وعدہ ہمیشہ کافی سے زیادہ ہوگا۔ لہم البشرا فی الحیوات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی، اور اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ سورہ یونس۔ اور ان بہنوں کے لیے جو پریشان ہوتی ہیں کہ شاید کچھ انسانی تشریحات کی وجہ سے جنت میں ان کے لیے کچھ کم ہوگا، انہیں یاد رکھنا چاہیے اللہ مرد نہیں ہے، وہ اللہ ہے، ایک۔ اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو چنا اور نہ وہ چنا گیا، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، کبھی خود کو کمتر مت سمجھو، نہ ہی اپنے مقام کو اللہ کی نظر میں معمولی جانو۔ تم بہت قیمتی ہو، معزز ہو، اور تمہیں وہ رب بے حد محبت سے چاہتا ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا۔ تمہارا ہر صبر، ہر دن سے مانگی گئی دعا، تمہاری وہ آنسو جو کسی کو نظر نہیں آئے، سب کچھ اللہ دیکھنا ہے، اور وہ تمہیں ایک ایسی جنت میں خوش آمدید کہنے کے لیے منتظر ہے جو اس دنیا کی ہر خوبصورتی سے کہیں بڑھ کر ہے۔ بس تھامے رہو، اللہ سے جڑے رہو، اور اپنے دل میں امید کو زندہ رکھو، کیونکہ جنت لاتی ہے، اور تمہارے لیے وہاں ایک خاص جگہ ابھی سے تیار کی جا رہی ہے۔ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید۔ جنت میں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ سورہ اٹس فاسسٹ ٹوینسس پینگ۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں بڑھاپا، تھکن، کمزوری یا کوئی نقص باقی نہیں رہتا۔ آپ وہاں بالکل ویسی ہوں گی جیسی آپ ہمیشہ بننا چاہتی تھیں، اور وہ بھی جنت کے اعلیٰ معیار پر۔ وہاں آپ کو کھانے پینے سے رکنے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ جنت میں نہ وزن بڑھتا ہے، نہ بیماری ہوتی ہے، جسم کامل ہوگا، اور روح ہمیشہ خوشی میں رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت والے کھائیں گے، پئیں گے، لیکن نہ تھوکیں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ ناک صاف کریں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، تو کھانے کا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ڈکار لیں گے اور پسینہ نکلے گا جس کی خوشبو کستوری کی ہوگی، اور اسی سے پیٹ صاف ہو جائے گا۔ صحیح مسلم۔ یاد رکھیں، جنت کسی پابندی یا مجبوری کی جگہ نہیں، بلکہ مکمل سکون اور دل کی تسکین کی جگہ ہے۔ ہر خوشی کئی گنا بڑھا دی جائے گی۔ سنن ترمذی حدیث داستان ذکر ترجمہ: جنت میں ایک مومن کو جمع قربت میں اتنی طاقت دی جائے گی، یعنی 100 مردوں کے برابر۔ صحابہ نے تعجب سے پوچھا، کیا وہ یہ سب کر سکے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اسے 100 آدمیوں کی طاقت دے گا۔ لہٰذا جنت میں ہر شخص، مرد ہو یا عورت، کو جسمانی، جذباتی اور رومانوی لذتیں دنیا کی نسبت 100 گنا بڑھا کر عطا کی جائیں گی، اور اللہ کی رحمت سے یہ خوشیاں کبھی ختم نہ ہوں گی بلکہ مسلسل بڑھتی جائیں گی۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جنت میں اپنے شوہر یا بیوی کو کسی اور کے ساتھ بانٹنا ممکن نہیں، یاد رکھیں، یہ دنیا کا سفر صرف آپ
اور اللہ کے درمیان تھا۔ ہر رشتہ ایک مقصد کے تحت آیا۔ جنت میں کوئی حسد، غم یا دل کا بوجھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا شوہر کسی اور کے ساتھ ہو یا آپ کئی ساتھیوں کے ساتھ ہوں تو نہ آپ کو حسد ہوگا نہ اسے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم ان کے دلوں سے ہر قسم کا بغض نکال دیں گے۔ سورہ الحجر۔ جنت میں ہر دل مکمل طور پر پاک، مطمئن اور عدل و محبت سے بھرپور ہوگا۔ اگر کوئی شخص آپ پر جنت کے بارے میں اپنی رائے تھوپنے کی کوشش کرے تو بس اس سے سلام کہہ کر آگے بڑھ جاؤ، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے تلخی سے بات کرتے ہیں تو وہ سلام کہہ دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر ایسے شخص کے لیے مخصوص کرتا ہوں جو بحث چھوڑ دے، چاہے وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ تو پھر تم جنت کے اس بہترین محل سے کیوں محروم رہو گے؟ جنت میں عورتوں کے لیے اللہ نے کون سے راز چھپا رکھے ہیں اور وہ کیوں خاموش ہیں؟ کیوں زیادہ کچھ نہیں بتایا؟ یہ اس لیے نہیں کہ عورتوں کو کم انعام ملے گا، بلکہ اس لیے کہ انعامات اتنے عظیم، اتنے ناقابل تصور ہیں کہ اللہ نے اپنی حکمت سے کچھ باتوں چھپا دیا۔ اللہ کی خاموشی کمی کی علامت نہیں، یہ کسی بہت بڑے راز کی علامت ہے۔ عورتوں کے لیے انعامات اتنے وسیع ہیں کہ وہ پردے میں رکھے گئے ہیں، اور یہ سب اعتماد اور صبر کے امتحان کا حصہ ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ ایک آزمائش رہی ہے، اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی اسی آزمائش کا حصہ ہے، حتیٰ کہ وہ باتیں جو کہی گئیں اور وہ بھی جو چھپا دی گئیں، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے۔ سورہ الملک 7۔ اور ہم تمہیں خیر اور شر دونوں سے آزماتے ہیں اور ہماری ہی طرف تم واپس لائے جاؤ گے۔ سورہ انبیاء۔ عورتوں کے لیے یہ آزمائش ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کے انصاف پر کتنا یقین رکھتی ہیں جبکہ تفصیلات ان کے سامنے نہیں رکھی گئیں، اور مردوں کے لیے یہ آزمائش ہو سکتی ہے کہ وہ جو وعدے اور فضیلتیں دی گئی ہیں ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ کیا وہ انہیں تسلط کے لیے استعمال کرتے ہیں یا محبت و نرمی کے لیے، فخر کے لیے یا غور و فکر کے لیے؟ اور یاد رکھو اللہ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ جتنی بڑی آزمائش اتنا ہی بڑا انعام۔ بہترین انعام بڑی آزمائش کے ساتھ آتا ہے۔ جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزماتا ہے۔ جو راضی ہو جائے اسے اللہ کی رضا ملتی ہے، اور جو ناراض ہو جائے اس پر اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ۔ صبر کرو اور اللہ پر یقین رکھو، تمہارے لیے ایک عظیم انعام تیار ہے، انشاءاللہ اس سے بھی بڑا جو زبان سے بیان کیا گیا ہے۔ یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کا انعام بے حساب دیا جائے گا۔ سورہ الزمر۔ یہ خاموشی دراصل دلوں کو ظاہر کرتی ہے۔ اللہ پہلے ہی فرما چکا ہے تمہارے لیے وہاں وہ کچھ ہوگا جو تمہارے دل چاہیں گے، اور تمہیں وہ کچھ ملے گا جو تم مانگو گے۔ بس یہ خاموشی کمی نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے۔ میرے پیاری بہنوں، یاد رکھو تم اللہ کے نزدیک بے حد قیمتی ہو۔ دنیا کے عارضی چیلنجز یا کسی مرد یا معاشرے کی باتوں کے سامنے اپنی آخرت کو قربان مت کرو۔ اللہ سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے اور سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کرو، صرف اللہ کی سنو، اسی پر یقین رکھو، کیونکہ اللہ کبھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا۔ تمام تصاویر اور ویڈیوز جو آپ نے اس ویڈیو میں دیکھی ہیں وہ سب AI کے ذریعے جنریٹ کی گئی ہیں۔ یاد رکھیے جو جنت ہے اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا، نہ کوئی AI، نہ انسان، اور نہ ہی کائنات کی کوئی تخلیق۔ تو براہ کرم ان تصویروں کو محض تخیلات کے طور پر دیکھیں۔ براہ کرم ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو پسند نہیں کیا
اور ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجئے۔ ہم آپ کی محبت بھری حمایت کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ ہماری آپ سے عاجزانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دور دور تک عام کریں تاکہ اسلام کا سچا اور خالص پیغام ہر دل تک پہنچ سکے، بنا کسی تحریف کے، بنا کسی ذاتی رائے یا کمزوری کے۔ جب جنت اور غیب کے معاملات کا تذکرہ آتا ہے تو ہمارا عہد ہے کہ ہم فقط قرآن کریم اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں بات کریں گے، نہ کوئی ضعیف روایت، نہ اپنی طرف سے کوئی تعبیر اور نہ ہی کوئی اضافہ۔ ہماری توجہ محض ان خالص سرچشموں پر ہے، قرآن اور سنت مطہرہ، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، بے شک اللہ ہی غیب کا جاننے والا ہے، سورہ الجن 22، اور ہم فقط اسی کی رہنمائی میں ان امور کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا مشن ہے کہ غیب کی حقیقت کو سچائی اور صداقت کے ساتھ دنیا تک پہنچایا جائے، جیسا کہ اللہ نے ہم پر لازم کیا ہے۔ آپ کی قیمتی حمایت ہمیں اس پیغام کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے پیش کرنے میں مدد دیتی ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اسلام کے نور کو دنیا کے ہر دل میں بسائیں۔ انشاءاللہ